بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز اور محترم ناظرین اکرام، جس مکان پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے وہاں کچھ ایسی صاف اور یقینی علامات ضرور ظاہر ہونے لگتی ہیں جنہیں سمجھدار انسان نظر انداز نہیں کر سکتا۔ عام طور پر ایسے گھروں میں 4 خاص نشانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ اگر کسی گھر میں یہ چاروں نشانیاں یا ان میں سے زیادہ تر موجود ہیں تو یہ بات اچھی طرح جان لیجئے کہ اس گھر پر جادو کیا جا چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ 4 مکمل نشانیاں کون سی ہیں؟ آئیے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ دوستو، ذرا دل سے سوچئے اور تصور کیجئے ایک ایسے گھر کا جہاں باہر سے ہر چیز بالکل درست نظر آتی ہے، مکان مضبوط ہے، دیواریں سلامت ہیں، دروازے ٹھیک ہیں، بجلی اور روشنی بھی موجود ہے، مگر اس کے باوجود اس گھر کے ماحول میں ایک عجیب سی بے چینی پھیلی رہتی ہے۔ گھر میں آمدنی ہوتی ہے لیکن برکت کہیں ٹھہرتی نہیں۔ بچے زندہ اور تندرست ہوتے ہیں مگر ان کے چہروں پر مسکراہٹ نظر نہیں آتی۔ شوہر اور بیوی ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں لیکن دلوں کے بیچ دوریاں بڑھتی جاتی ہیں۔ نیند تو آتی ہے مگر خواب ایسے ہوتے ہیں جو سکون چھین لیتے ہیں، اور بنا کسی ٹھوس وجہ کے دل پر ہر وقت گھبراہٹ، الجھن اور بوجھ سا محسوس ہوتا رہتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ کچھ گھروں میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دل کو چین کیوں نہیں ملتا؟ کیوں کچھ گھروں میں اچانک بیماریاں بڑھنے لگتی ہیں، رشتوں میں کڑواہٹ آ جاتی ہیں اور بنا وجہ حادثے ہونے لگتے ہیں؟ یہ سوال صرف حیرانی ہی پیدا نہیں کرتا بلکہ اس پردے کو بھی ہٹاتا ہے جس کے پیچھے دنیا کا سب سے خطرناک سچ چھپا ہوا ہے، اور وہ حملہ ہے جادو۔ جادو کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھی اس کا تفصیلی بیان ملتا ہے۔ یہ کوئی افسانہ یا من گھڑنت بات نہیں بلکہ ایک کڑوی اور سخت حقیقت ہے۔ جادو کی سب سے ڈراؤنی بات یہ ہے کہ یہ کبھی کھلے طور پر سامنے نہیں آتا بلکہ چپکے سے گھر کی بنیادوں کو اندر ہی اندر کمزور کر دیتا ہے۔ اب سب سے اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کیسے پہچانیں کہ ہمارے گھر پر جادو کا اثر ہو چکا ہے؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے اس بیان میں ہم آپ کو وہ 4 اہم نشانیاں بتائیں گے جن کا ظاہر ہو جانا اس بات کا صاف ثبوت ہوتا ہے کہ جادو اپنا کام شروع کر چکا ہے۔ ہم صرف علامت ہی نہیں بتائیں گے بلکہ ہر نشانی کے پیچھے کی روحانی وجہ، اس کی گہرائی اور اس کی اصلیت بھی بیان کریں گے، اور آخر میں قرآن اور سنت کی روشنی میں اس سے بچاؤ اور علاج کا ذکر بھی کریں گے۔ اب آئیے پہلی نشانی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وہ علامت ہے جو جادو کے اثر میں سب سے پہلے سامنے آتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ زیادہ تر لوگ اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر کسی گھر میں یہ 4 نشانیاں دکھائی دے تو سمجھ لیجئے کہ جادو کا اثر شروع ہو چکا ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اچانک جسمانی تعلق سے بے دلی یا نفرت پیدا ہو جاتی۔ کیا آپ نے کبھی ایسی بیوی کو دیکھا ہے جو اپنے شوہر کو دیکھتی ہی نظریں چرا لیتی ہو، یا دل میں عجیب سی گھن محسوس کرنے لگتی ہو، یا پھر ایسا شوہر جو اپنی بیوی کے قریب آنے پر بنا کسی وجہ کے چڑچڑا ہو جائے اور اسے چھونا تک پسند نہ کرے؟ یہ حالات کوئی معمولی گھریلو جھگڑا یا سادھارن ناراضگی نہیں ہوتے بلکہ ایک گہری روحانی گرفت ہوتی ہے جو دل کو سخت کر دیتی ہے اور جسمانی قربت کو نفرت یا گناہ جیسا محسوس کرواتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں یا کسی جاننے والے کے یہاں اچانک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو اسے ہلکے میں مت لیجیے، اس پر گمبھیرتا سے سوچیے، کیونکہ یہ جادو کی سب سے پہلی اور سب سے عام نشانی مانی جاتی ہے۔ ایک عورت اپنی سہیلی کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بتاتی ہے کہ پہلے اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا تھا مگر کچھ مہینوں سے وہ اس سے اس طرح دور ہو گیا ہے جیسے وہ اس کے لیے کوئی غیر عورت ہو۔ نہ وہ اس کے پاس آتا ہے، نہ دل سے بات کرتا ہے، اور جب وہ خود پہل کرتی ہے تو وہ غصے میں اسے ٹال دیتا ہے۔ دوسری طرف وہ شوہر بھی اندر ہی اندر بے چین اور پریشان رہتا ہے۔ وہ خود نہیں سمجھ پاتا کہ اس کے دل میں اپنی بیوی کے لیے اچانک یہ عجیب سا بدلاؤ کیوں آ گیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی بیوی نیک ہے، پاک دامن ہے، فرما بردار ہے اور گھر سنبھالنے والی ہے، اس کے باوجود اس کے دل میں ایک عجیب سی بے رخی اور بیزاری گھر کر جاتی ہے۔ یہ حالات نہ تو صرف مزاج کی تبدیلی ہوتی ہیں اور نہ ہی معمولی شیطانی وسوسے، بلکہ زیادہ تر معاملوں میں یہ جادو کے ذریعے دل میں ڈالی جاتی ہیں۔ جادو کرنے والے لوگ اکثر بے حد گھٹیا اور گندے عمل کرتے ہیں جن کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جسمانی طور پر الگ ہو جائیں، ان کے دلوں میں نفرت اور دوری پیدا ہو جائے۔ اس لیے سب سے پہلا اور سیدھا بار اسی رشتے پر کیا جاتا ہے
جو نکاح کے بنیاد کو مضبوط کرتا ہے، کیونکہ جب جسمانی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یا اس میں درار پڑتی ہے تو پورا نکاح دھیرے دھیرے کھوکھلا ہونے لگتا ہے۔ ایسے حالات میں بیوی یہ سمجھنے لگتی ہے کہ شاید وہ اب شوہر کو پسند نہیں رہی، اور شوہر یہ مان بیٹھتا ہے کہ بیوی اب اس کے قابل نہیں رہی، جبکہ اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان کے بیچ ایک نظر نہ آنے والی شیطانی دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے جو ان کی قربت کو گھن یا گناہ جیسا محسوس کرواتی ہے، کیونکہ چھوٹی سی درار آگے چل کر طلاق یا ہمیشہ کی نفرت کی بڑی دیوار بن جاتی ہے۔ اب دوسری نشانی کی طرف دھیان دیجیے۔ یہ نشانی ہے لگاتار ڈراونے اور خوفناک خواب دیکھنا، جیسے بار بار سانپوں کو دیکھنا، سایوں کا احساس ہونا، کالی مخلوق کا نظر آنا یا مر چکے رشتہ داروں کو بار بار خواب میں آنا۔ یہ ایک چھپی ہوئی مگر بے حد خطرناک علامت ہے جو جادو کے زہر کی صاف پہچان مانی جاتی ہے۔ جس گھر پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے وہاں رات کی تنہائی میں ایک ایسی روحانی نشانی سامنے آتی ہے جسے بہت کم لوگ صحیح معنوں میں سمجھ پاتے ہیں۔ نیند کے دوران یہ اثر انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور اس کی روح تک کو ہلا دیتا ہے۔ یہ اثر لگاتار ڈراونے خواب کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ خواب عام نہیں ہوتے، بلکہ ان میں بار بار کالے سانپوں کا لپٹنا یا پیچھا کرنا، سایوں کی موجودگی محسوس ہونا، خوفناک جانوروں یا کالی بلیوں کا حملہ کرنا یا مر چکے رشتہ داروں کا بار بار آ کر کچھ دینا یا کچھ لے جانا شامل ہوتا ہے۔ یہ تمام منظر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ روحانی طور پر کچھ بہت گڑبڑ چل رہی ہے۔ جب جادو کسی گھر کو اپنی پکڑ میں لے لیتا ہے تو وہ سب سے پہلے انسان کے شعور یعنی دماغ پر بار بار کرتا ہے۔ دن کی روشنی میں یہ بار نظر نہیں آتا، مگر جیسے ہی رات کو نیند کا دروازہ کھلتا ہے اس کا زہر نس نس میں اترنے لگتا ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کا برا نہیں کیا، نہ کسی سے دشمنی رکھی، پھر بھی ہر رات ایسے ڈراونے اور عجیب خواب کیوں آتے ہیں؟ کبھی لگتا ہے کہ کوئی سایہ ہمیں جکڑنے آ رہا ہے، کبھی کوئی مر چکا رشتہ دار خواب میں کچھ دے کر چلا جاتا ہے، اور کبھی خود کو گہری کھائی یا اندھے کنویں میں گرتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں جادو کی وجہ اور صاف علامات مانی جاتی ہیں۔ خواب انسان کے دل اور دماغ کا آئینہ ہوتا ہے، اور جب اس آئینے پر ڈر، تاریکی اور خوف چھا جائے تو سمجھ لیجئے کہ دل کے قریب کسی شیطانی طاقت یا جن نے اپنا اثر جما لیا ہے۔ ایسے خواب اکثر لگاتار اور بار بار آنے لگتے ہیں۔ کبھی کوئی ایسی عورت خواب میں دکھتی ہے کہ ایک بوڑھی عورت کالی چادر اوڑے ہوئے اس کے سرہانے کھڑی ہے اور عجیب سی مسکان کے ساتھ اسے دیکھ رہی ہے۔ کبھی کوئی مرد دیکھتا ہے کہ اس کے پیروں سے کالے سانپ لپٹے ہوئے ہیں اور وہ چاہ کر بھی چیخ نہیں پا رہا۔ کبھی خواب میں قبرستان کے ڈراونے اور سناٹے سے بھرے منظر دکھائی دیتے ہیں، یا کوئی مر چکا رشتہ دار خواب میں آ کر ایسا پیغام دیتا ہے کہ جس کا مطلب جاگنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ تمام باتیں جادو کی طرف صاف اشارہ کرتی ہیں، خاص طور پر جب ایسے خواب مسلسل آنے لگیں، بار بار دل کو بھاری کر دیں، روح میں خوف اتار دیں، اور صبح اٹھتے ہی انسان خود کو تھکا ہارا محسوس کرے، تو اسلامی روحانی عالم اور علماء اکرام ایسے خوابوں کو جادو کی ایک اہم اور باجہ نشانی بتاتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان پر آسیب یا جادو کا اثر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی نیند، اس کے خواب اور اس کے دل کا سکون متاثر کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ صحابہ اکرام نے یہ شکایت کی تھی کہ انہیں خواب میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی انہیں جکڑے ہوئے ہے یا بے ڈراونے منظر دیکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خاص ذکر و اذکار، دعائیں اور دم کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اس لیے کسی گھر میں زیادہ تر لوگ بار بار عجیب، ڈراونے اور روح کو ہلا دینے والے خواب دیکھ رہے ہیں تو اسے کبھی معمولی بات نہ سمجھیں۔ یہ ایک صاف سگنل ہوتا ہے کہ اس گھر پر شیطانی اور جناتی اثرات حاوی ہو چکے ہیں۔ ایسے حالات میں قرآن پاک کی روزانہ تلاوت، خاص طور پر سورہ البقرہ اور منونن دعائیں روحانی حفاظت کا ایک مضبوط قلعہ بن جاتی ہیں، کیونکہ خواب صرف نیند کی دنیا نہیں ہوتے بلکہ اکثر اس آدرش سے حقیقت کی جھلک ہوتے ہیں جو ہمارے چاروں طرف موجود ہوتی ہے۔ اب تیسری نشانی کی طرف آتے ہیں۔ تیسری علامت یہ ہے کہ نیند کے دوران گھر میں عجیب و غریب حرکتیں محسوس ہونا، رات کو اچانک دہشت کے ساتھ جاگنا، رات کے سناٹے میں کسی سائے کے گزرنے کا احساس، ایسا لگنا جیسے کوئی گھور رہا ہے، اچانک سانس گھٹنے لگنا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانا،
یا دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، اگر یہ سب باتیں بار بار ہوتی ہیں تو انہیں صرف ڈراونا خواب سمجھ کر ٹال نہ دیں، یہ جادو کی ایک خطرناک دستک بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے گھروں میں سونے سے پہلے ہی بے چینی محسوس ہونے لگتی ہے، نیند بیچ بیچ میں ٹوٹ جاتی ہے، کبھی ایسا لگتا ہے جیسے بستر ہل رہا ہو، کبھی پیروں کو کسی کے چھونے کا احساس ہوتا ہے، کبھی گھر کے اندر چلنے پھرنے کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ یہ تمام علامات اس قسم کے جادو میں شامل ہوتی ہیں جو ذہنی اور روحانی تکلیف دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جب جادوگر جنات یا شیاطین کو استعمال کرتا ہے تو اس کا پہلا حملہ انسان کی نیند پر ہوتا ہے، کیونکہ نیند انسان کی سب سے بے بس اور کمزور حالت ہوتی ہے۔ نیند کے بگڑتے ہی دن کا سکون بھی تباہ ہو جاتا ہے اور پورے گھر کا ماحول خراب ہونے لگتا ہے، بچے ڈر کر رونے لگتے ہیں، بڑے لوگ بے خوابی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ سلسلہ کئی دنوں یا ہفتوں تک چلتا رہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی عام پریشانی نہیں بلکہ جادو کا سیدھا بار ہے۔ ایسے حالات میں صحیح پہچان سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے سے پہلے آیت الکرسی، سورہ الاخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یہی آیت جادو اور شیطانی اثرات کے خلاف پہلی اور مضبوط دیوار ہے۔ اب ہم چوتھی اور سب سے دردناک نشانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ وہ علامت جو آہٹ کبھی سکون دیتی تھی، وہی اب دل میں ڈر پیدا کرنے لگی۔ نہ کوئی بڑا جھگڑا ہوا، نہ دھوکہ، پھر بھی دلوں میں دوری اور نفرت آنے لگی۔ یہی وہ وقت ہے جب انسان کو سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ کسی چھپی ہوئی سازش کا اثر تو نہیں، کہیں کسی شخص نے جلن میں اس پاک رشتے پر جادو تو نہیں کر دیا۔ قرآن پاک میں بتایا گیا کہ جادو کے ذریعے میاں بیوی کے بیچ جدائی ڈالی جاتی ہے، اسے تفریق بین الزوجین کہا جاتا ہے۔ اس کی پہچان یہی ہے کہ باہر سے کوئی بڑی پریشانی نظر نہیں آتی مگر دل اندر سے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، صلح کی کوشش ہوتی ہے، پیار سے بات ہوتی ہے مگر دل نہیں مانتا، بنا وجہ آنسو آتے ہیں اور چھوٹی باتیں بھی بہت چبھنے لگتی ہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا جادو اتنا اثر کرتا ہے؟ تو جواب ہے ہاں۔ اس کے ثبوت ان گھروں میں ملتے ہیں جو بنا وجہ ٹوٹ گئے، جہاں کبھی محبت تھی وہاں اچانک اجنبیت آ گئی۔ جس گھر میں جادو کا اثر ہوتا ہے وہاں ایک بڑی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ برکت ختم ہونے لگتی ہے۔ پہلے رزق کھل کر آتا تھا، اب تنگی رہنے لگتی ہے، کمائی آتی ہے مگر بچت نہیں ہوتی، خرچے اچانک بڑھ جاتے ہیں، محنت بہت ہوتی ہے مگر نتیجہ نہیں ملتا۔ یہ عام پریشانیاں نہیں ہوتی بلکہ اس بات کا اشارہ ہوتی ہیں کہ رزق اور وقت کو باندھ دیا گیا ہے۔ جادو کا سب سے خطرناک اثر یہی ہے کہ انسان دن رات محنت کر سکے پھر بھی سکون نہ پائے۔ اگر کسی گھر میں نماز اور قرآن کے باوجود ڈر، بے چینی اور بے برکتی بنی رہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ آخری اور اہم نشانی ہے۔ جس گھر میں جادو ہے وہاں سے برکتیں چلی جاتی ہیں۔ کیا اس کا حل ہے؟ جی ہاں، قرآن اور سنت میں اس کا مکمل علاج موجود ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائی